Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फार्म फिट। आज की वीडियो आपके लिए लेके आए स्पेशली ऐसी लेडीज़ के लिए। एक ऐसी बीमारी को हम डिस्कस करेंगे जो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा लेडीज़ को हो रही है। हमारी जो जवान बच्चियां हैं स्पेशली वो इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। वो बेसिकली उसका क्या इलाज है, वो बीमारी कौन सी है, क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है कि अगर हम उससे जान छुड़ाना चाहें तो हम किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। वो बीमारी है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बेसिकली होता क्या है कि जो लेडीज़ के अंदर जो लेडीज़ के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से हार्मोन्स का जो एक लेवल है वो ख़राब होने की वजह से ये बीमारी आती है जिसको हम PCOS कहते हैं। अब PCOS जो है इसकी कई कॉजेज़ हैं, इसकी कई वजूहात हैं जो अक्सर लेडीज़ को होती हैं। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अगर हमें पता चल जाए कि ये बीमारी हमें लग चुकी है तो इससे कैसे बचा जाए, कौन सा डाइट प्लान हम इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। PCOS जो है ये होता क्या है, ये अमूमन 18 साल से लेकर तकरीबन 36-37 साल की जो लेडीज़ होती हैं उनमें ये बीमारी काफ़ी हद तक पैदा हो जाती है। तकरीबन एक स्टडी के मुताबिक 27% वुमेंस जो है उनको ये बीमारी होती है और उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी है। बेसिकली उनके जो हार्मोन्स होते हैं, जो लेडीज़ हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं आपको आसान तरीके से समझा दूं कि हार्मोन्स हर शख्स के अंदर दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, लेडीज़ हार्मोन्स भी होते हैं और मेल हार्मोन्स भी, यानी कि फीमेल हार्मोन्स भी और मेल हार्मोन्स भी। अब अगर किसी लड़की में मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाएं तो PCOS होने का खतरा होता है। अब एक हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, वो मेल हार्मोन्स कहलाता है, और एक होता है एंड्रोजेंस जिनको हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। अगर किसी बॉडी में एंड्रोजेंस के लेवल बढ़ जाएं यानी कि मेल हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाएं तो उस लेडीज को PCOS होने का खतरा होता है। उसकी मेन वजूहात क्या है, मैं 2 से 3 वजूहात आपको बताता हूँ कि इसकी मेन वजूहात क्या है। सबसे पहले तो हमारा डाइट प्लान, हमारी जो डेली की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमारे जो लेडीज़ में एंड्रोजेंस के लेवल बढ़ जाते हैं उसको बढ़ाने में हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जो हमारे लिए बाइसे नुकसान पैदा हो सकती है, उसका इस्तेमाल जो है ये PCOS होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है होता क्या है कि आपकी बॉडी जो आपका लबलबा है, लबलबा आपका इंसुलिन बनाता है, और अगर आपकी बॉडी को जो इंसुलिन वो बना रहा है वो पूरी इंसुलिन आपकी बॉडी को नहीं पहुँचती तो उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर तो आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड जो है वो पूरी नहीं हो रही तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से भी जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो लेडीज़ में बढ़ जाते हैं, जिसकी मेन वजह जो है वो PCOS, उनको बीमारी ये लग जाती है। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू हो तो उससे जो है सबसे मेन इश्यू क्या आता है, एक तो PCOS और सेकेंडली ओबेसिटी यानी कि मोटापा, आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा वेट बढ़ने के साथ साथ आपको और कई बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ भी चले जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है ये एक बहुत मेन कॉज है PCOS होने का। एक और इसकी जो कॉज है वो मेन कॉज है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अक्सर हमारी बॉडी में होती है और हम उसको बिल्कुल ऐसे लाइट नोट पर रखते हैं, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन बढ़ के आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं उसको डिस्टर्ब करती है, इम्बैलेंस करती है, जिसकी वजह से भी आपकी PCOS होने का खतरा होता है। बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है सिंपल, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा जब मैं सिम्टम्स बताऊंगा, तो जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ अगर ये मेरे में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी PCOS का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले जो उनकी माहवारी है, जो मेंस्ट्रुअल जो उनका एक पीरियड होता है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाना, ये अक्सर लेडीज़ में देखा गया है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, अगर जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ब्लीडिंग रोकना मुश्किल हो जाता है, बास को इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, तो ये भी एक सिम्टम बनता है कि ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
اس کے علاوہ ایکنی بہت زیادہ نکل آتی ہے. اکثر عموماً تو ٹین ایجر کو ایکنی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایج سے زیادہ بھی ہو جائے تو ان کو بھی بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے. اسکن جو ان کی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے, یہ پی سی او ایس کی ایک نشانی ہے. اس کے علاوہ اوبیسٹی, موٹاپا, ویٹ جو آپ کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ایک خاص نشانی ہے پی سی او ایس کی. اس کے علاوہ بہت زیادہ سر درد رہنا, آئے دن جو ہے آپ کے سر درد رہنا, ایک سائڈ پہ, دونوں سائڈ پہ, بعض دفعہ سر کی اس طرف بہت زیادہ پین ہوتی ہے, بعض دفعہ لیفٹ سائڈ پہ, بعض دفعہ یہ بالکل مڈ پہ یہاں پہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے. ایسے ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے کہ مائیگرین ہے, لیکن یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پی سی او ایس کا ایشو آ رہا ہے. اس کے علاوہ بالوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا, چہرے پہ بال نکل آنا, یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے پی سی او ایس کی. یہ سارے سمٹمز جو ہیں اگر کسی میں یہ پائے جا رہے ہیں تو وہ فوری اپنا ٹیسٹ کرائے, فوری چیک کرائے کہ اس کو کہیں پی سی او ایس کا ایشو تو نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ انزائٹی کا ایشو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے, انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میٹابولک سنڈروم, اس کے علاوہ آپ کا جو بلڈ میں جو کولیسٹرول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ شوگر کی طرف بھی آپ چلے جاتے ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ ساری جو ایک علامات ہیں, یہ ساری پی سی او ایس کی طرف ہمیں کہیں نہ کہیں لے کے جاتی ہیں. اب پہلے میں نے بات کی کہ کوز کیا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ میں نے بات کی کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کے ٹریٹمنٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو دوائیوں سے آپ جان چھڑائیں اور آپ کوشش کریں کہ اپنا پرسنلی خود آپ اپنا اس کا انالیسس کریں اور ٹریٹمنٹ کریں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی جو مین وجوہات ہے وہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈائٹ پلان بالکل صحیح رکھیں. ڈائٹ پلان جو ہے بالکل سادہ سا ڈائٹ پلان رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ فیٹ والی آئٹمز, بہت زیادہ شوگر والی, جن میں ہم کولڈ ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنک ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں, اس کے علاوہ پروسیس فوڈ ہیں, اس کے علاوہ جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں, اس کے علاوہ ڈیپ فرائیڈ جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ ہیں. یہ ساری جو آئٹمز ہیں یہ آپ کو بالکل ان سے ہاتھ چھوڑانا پڑے گا, آپ کو ان کو چھوڑنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اس کے آلٹرنیٹس ہیں آپ ان کا استعمال کریں, جن میں آپ بہت زیادہ جو نارمل فوڈ ہے, سادہ سا کھانا جس کو کہتے ہیں, وہ استعمال کریں. نٹس کا استعمال کریں, نٹس آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. ہر قسم کا جو وائٹامن ہے, میگنیشیم ہے, فائبر ہے, وہ آپ کو نٹ سے ملتا ہے, وہ آپ استعمال کریں. جو گرین ہے, جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں وہ براؤن استعمال کریں, ٹھیک ہے. تازہ جو جس کو ہم گندم کا آٹا کہتے ہیں وہ استعمال کریں. وائٹ سے جو ہے وہ بالکل جان چھوڑیں. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس بالکل آپ نے نہیں پینی. کولڈ ڈرنکس میں آپ کو پتہ ہے شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پی سی او ایس کی طرف یہ سارا کچھ لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آئرن کی آئٹمز ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی آئٹمز ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں, ان میں آلمنڈز ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آلمنڈ کا استعمال کریں. اس کے علاوہ گھی کا جو استعمال کرتے ہیں, گھی کی بجائے آپ آلیو آئل کا استعمال کریں, وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. وہ جو ہے وہ اندر سے آپ کے کولیسٹرول کو بھی ختم کرے گا, اور اگر یہ کسی کو بیماری ہو رہی ہے اس سے بھی جان چھڑائے گا. اس کے علاوہ آپ کو میگنیشیم کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ میگنیشیم آپ کے لیے پی سی او ایس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو میگنیشیم کا جو سب سے ایک زبردست قسم کا ایک سورس ہے وہ ہے بنانا. کیلے کا استعمال کریں, پھل کا استعمال کریں, پھل آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ سارا کچھ استعمال کریں. پراپر ڈائٹ پلان جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, لیکن یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فش ہے, ابھی تو گرمی کا سیزن ہے, جیسے سردی ہے کہ فش کا استعمال کریں, اس میں وائٹامن ڈی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی, آپ اس کا استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو پی سی او ایس بالکل ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہلدی کا استعمال بہت زیادہ کریں. ہلدی جو ہے, ہلدی بیسیکلی قدرتی طور پہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو آپ کی اندرونی انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے. ہمارے ہاں ٹرینڈ ایک پایا جاتا ہے جس کو چوٹ لگ جائے, جو گر جائے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دودھ اور ہلدی دیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے. تو انفلیمیشن کا ہو جانا پی سی او ایس کی طرف ڈائریکٹ لے کے جاتا ہے. اگر آپ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تو اندرونی انفلیمیشن بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, یہ آپ کو کیپسول فارم میں بھی مل جائے گا, لیکن اگر آپ نیچرل طریقے سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے کیپسول بھی آتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ فش, سالمن فش آتی ہے, یا اگر آپ سادی کوئی بھی مچھلی اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں, وہ آپ استعمال کریں, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور لاسٹ میں ضرور کہوں گا, میں جس طرح ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنی جو روٹین ہے اس کو چینج کریں. اپنا جو ایک آپ کا طریقہ کار چل رہا ہے, سارا دن کی روٹین چل رہی ہے, اس کو ٹوٹلی چینج کریں. آپ ایکسرسائز کو اپنی لائف میں لے کے آئیں, آپ واک کو, کارڈیو کو اپنی لائف میں لے کے آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں یہ تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے.
ایکسرسائز لازمی کریں، چاہے آپ جم میں کریں، چاہے کسی فٹنس کلب میں کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی پارک میں کریں، لیکن اپنی لائف کے لیے، اپنی صحت کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضرور نکالیں تاکہ آپ یہ ساری بیماریوں سے جان چھڑا سکیں۔ تو یہ بیماری جب بڑھتا ٹائم گزرتا ہے تو یہ بڑھتی اس حد تک کام کرتی ہے کہ آپ کی اندرونی تباہی کر دیتی ہے۔ جب اندر سے کام تمام ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہم ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی لیے پہلے احتیاط کریں، پہلے کیئر کریں، اور ساتھ میں ایکسرسائز اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنائی، ڈیٹیل میں بنائی، تاکہ آپ کو یہ سمجھ لگے، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ کھڑے اور ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔